نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری، عمرہ شریف کی سعادت اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آج ہم دوبارہ مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک نشست میں بیٹھے، والحمدللہ علی ذالک۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تو اللہ کریم کی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت ارزانی عطا فرمائی کہ ہم نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے، سحری افطاری، عبادات، تراویح، تہجد، تلاوتیں اور دیگر امور خیر سر انجام دینے کی سعادت حاصل کی اللہ کی توفیق اور کرم سے، اور اس میں ساتھ عمرہ شریف اور دیگر سعادتیں بھی ہمارے کئی ساتھیوں کو نصیب ہوئیں، ان سب کے لیے بے شمار مبارکیں ہیں اور بے شمار جو ہیں وہ تہنیت و تبریک کے الفاظ ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سعادتیں ساری زندگی عطا فرماتا رہے اور اپنے مخلص اور پاکیزہ بندوں میں شامل رکھے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور انہی کے جھنڈے کے سائے تلے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو۔ جو وہاں کی سرکاری رپورٹ تھی کہ آخری عشرہ جو ہے اس میں کم و بیش حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان تشریف لائے، اور اگر ماہ سیام کو شامل کریں تو سرکاری رپورٹ تھی 2.5 کروڑ جو ہیں وہ فرزندان توحید حرمین شریفین میں وہ برکتیں سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آئے، جو خانہ کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف جو اہل ایمان کے لیے محبتوں کے مرکز ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی ذات کے بعد بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مکہ شریف
مکہ مکرمہ شریف بیت اللہ کے گھر کی نسبت، اور وہ حرم مکہ اور یہ حرم مدینہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور اور مسجد نبوی شریف، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹ کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میں اور آپ ہی اللہ اور اس کے نبی سے محبت پیار کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، سرکار کی محبتوں کا فیض لوٹ رہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو اذن ہوتا ہے انہی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ این سعادت بازور بازو نیست، یہ مال دولت قدرت اختیار والی بات نہیں، سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے۔ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو اللہ کے گھر میں اس کے اذن کے بغیر کون جا سکتا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قائد لکھتے ہیں کہ کوئی امیر کبیر شخص تھا، تو اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، ایک مسجد کے قریب سے گزرا، تو کسی خادم نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو میں نماز ادا کر لوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے بلاوا آ گیا مسجد سے اذان کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا چلو حق کیا ہے، انتظار کر لیتے ہیں۔ تو وہ درویش اندر چلا گیا، وضو کر کے نماز میں مصروف ہوا، ابھی نماز مکمل کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آوازیں امیر نے دینی شروع کر دی، جلدی باہر آؤ، لیٹ ہو رہے ہیں، کون سی شاید تمہیں اندر نہیں آنے دے رہی، باہر نہیں آنے دے۔ اس نے کہا سرکار جو ذات آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہی، تو جس نے مجھے بلوا لیا ہے، سعادت عطا کی ہے، اس نے مجھے روکا ہوا ہے اور تمہیں باہر۔ تو یہ سعادتیں، یہ نجابتیں، یہ قرابتیں، یہ کرم نوازیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو زندگی میں بار بار نصیب کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ کثرت سے عمرے کرو، حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت حاصل کرو، عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ رزق کم ہو جائے گا، ہم مفلس اور کلاش ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ مقروض ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کے لیے بلاوا آتا ہے اس کے لیے وسائل بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے محبتیں چاہتے بھی آتی ہیں، اس کے لیے کرم نوازیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم جب تک ہم زندہ رہیں کسی نہ کسی بہانے اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتے رہے۔ درس مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب شریف نمبر 36۔ یہ مکتوب امام پاک کی جتنی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا ایک اعتبار سے خلاصہ اور نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بنیادی اور ایک لازمی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے حاجی محمد لاہوری کی طرف لکھا، جن کا ذکر خیر پہلے بھی ہو چکا۔ عنوان یہ ہے کہ اس بیان میں شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے، اور کوئی ایسا مطلب نہیں ہے جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے سوا کسی اور چیز کی حاجت پڑے، اور طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف لکھا ہے
عنوان یہی ہے کہ جو شریعت محمدی ہے یہ صرف دنیا کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یہ صرف بندہ مومن کے ظاہر کو شریعت مطہرہ سے مزین آراستہ اور پیراستہ نہیں کرتی بلکہ اس کے باطن کو بھی ہر علائق سے پاک اور صاف کر کے اس کے نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے تک لے جا کر اسے اللہ کی رضا کے راستوں پہ چلا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ شریعت سے ہٹ کر بھی کوئی اور ایسا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا کر سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ محض غلطی ہے، بہت بڑی کم فہمی ہے اور بہت بڑی جہالت۔ باقی جو اصطلاحات حقیقت اور طریقت کی استعمال کی جاتی ہیں تو یہ اصل میں شریعت محمدی کی ہی باطنی صورت ہے، ایک باطنی حقیقت ہے جس کو علم احسان اور اخلاص کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ۔ جبریل امین نے پوچھا حضور اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، ایسے اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ نہیں تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ اور مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا جو دین کے لیے مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، تو یہ علم اخلاص و احسان کا ہی دوسرا نام تصوف ہے، جو اسی شریعت محمدی کے ممد و معاون ہیں۔ تو اس کے حوالے سے دیکھیں مجدد پاک نے کیا لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حققنا اللہ سبحانہ و ایاکم بحقیقت شریعت المصطفیہ علی صاحب صلوات والسلام و تحیات و یرحم اللہ عبدا قال آمینہ۔ حق تعالی ہم کو اور آپ کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آگاہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے آمین کہا۔ تو آپ فرما رہے ہیں یہ ابتدائی جو دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو اور آپ کو شریعت مصطفیٰ کی حقیقت سے آگاہ کرے، کیونکہ ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو وہ حقیقت سے مراد کوئی شریعت سے ہٹ کے کوئی شے نہیں، وہ شریعت کی ہی حقیقت ہے۔ لیکن اگر نماز ہے تو نماز کے اندر جو اخلاص ہے یہ اس کی حقیقت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں جس میں دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو صرف ظاہر روزہ ہے تو روزے کے اندر تقویٰ بھی ہے۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر برائی کو، ہر گناہ کو، ہر معصیت، ہر نافرمانی کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اس کی حقیقت۔ فرمایا کہ جس کا روزہ اسے معصیت سے نہیں دور رکھتا تو اس کے کھانے پینے سے بچنے کی اللہ کو کوئی حاجت ہے۔ تو لعلکم تتقون کا لفظ بھی کہتا کہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اور فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ دل میں ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، نہ اس کی کلیجی حلالی کھاتا ہے، نہ خون پیتا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، بلکہ اس میں جو تمہارے دلوں کے اندر فداکاری کا
وفاؤں کا، حکم کی تعمیل کا اور اس کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا جو جذبہ دل میں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا. تو قربانی ہے تو تقویٰ بھی ہے. اگر کہیں جی خالی تقویٰ ہے قربانی کوئی نہیں، خالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاضری اور حضور نماز کوئی نہیں، جی ہمارا تسی 5 ویلے اسی ہر ویلے، یہ ایویں ٹنگوسلے ہیں ملنگوں کے کہ تم 5 وقت حاضری دیتے ہو، ہم ہر وقت حاضر رہتے ہیں. جب سرکار نے فرمایا کہ وہ 5 وقت کی حاضری لازم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ نے مومنوں پہ مقررہ اوقات میں نماز کو فرض کیا ہے، تو نماز ہے تو پھر باطن بھی ہے. تو حقیقت سے مراد شریعت کی حقیقت ہے، نہ کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی اور شے جو ہے اس کو فوکس کیا جائے. آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ بعض ملنگوں نے کہا کہ ہمارے پاس شریعت کی حقیقت ہے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی تنوری اور تنور گرم کر کے روٹیاں چھل کے اور ساتھ لنگر کھانے بنا کے سر عام کھاتے، اور نماز جب ہوتی ہے تو وہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، اور بلکہ نماز پڑھنے والوں کو گھٹیا اور معمولی سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بد نصیب بھی ہیں، روزے داروں کے لیے برے لفظ بولتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کو ریاکار اور منافق کہتے ہیں، اور حج کرنے والوں کو بھی ریاکار اور منافق، اگر مین شریفین کی حاضری دینے والوں کے لیے بھی بری باتیں جو ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ایویں لوگ جو ہیں رسموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اصل حقیقت ہے، وہ ہے اللہ کی محبت ہے، ہمارے پاس معرفت ہے. تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. شریعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، جو صحابہ کرام نے عطا کی، جو اہل بیت اطہار نے عطا کی، جو تمام فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے عطا کی، وہ اصل شریعت ہے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز لے آتا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ نے کہا کہ جو اس کو چھوڑ کے کوئی اور شے لائے گا ہم اس سے قبول نہیں کریں گے، وہ ہم سے اس سے قبول نہیں کریں گے. اچھا لطیفہ یہ ہے کہ جس وقت نماز روزے کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم مکے مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں، جب روٹی اور بھوک لگتی ہے اس کی طلب ہوتی ہے تو اس وقت وہ دنیا میں آ جاتے ہیں. کھانے پینے کے لیے ہر شے جو ہے وہ جسم سے ادا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتے ہمارا لنگر بھی وہیں ہوتا ہے. تو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 جزو ہیں. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 طبقے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو علم احسان اور اخلاص اور تصوف کا مطلق انکار کرتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مغز ہے اور ان کے پاس جو ہے چھلکے ہیں، بادام کی گری ہم نے لے لی، چھلکے ان کو ڈال دی. یہ بھی انتہا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ شریعت جو ظاہر ہے، جو علم فقہ کا نام ہے، صرف یہی حرف آخر ہے، جن کو علماء ظواہر یا علماء دنیا کہتے ہیں، وہ بھی ناقص اور ادھورے ہیں. کیونکہ سرکار سے جب جبریل امین نے دین کے بارے میں سوالات کیے تو 3 سوال پوچھے. دین کو سرکار نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. پہلے پوچھا اخبرنی عن ایمان، ایمان بتائیں حضور کیا ہے؟ تو سرکار نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان لائے، نبیوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، روز آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر، اور حشر نشر پر. جو 7 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام، حضور بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، اور تو نماز قائم کرے، تو رمضان کے روزے رکھے،
تو زکوٰۃ ادا کرے اور تو حج ادا کرے۔ پھر انہوں نے عرض کی اخبرنی عن الاحسان، حضور مجھے بتا احسان کیا ہے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو ہر عمل جو اللہ اور نبی نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح ادا کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اگر اتنا نہ ہو تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سرکار نے یہ 3 چیزیں بنیا۔ پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ سرکار نے نشانیاں بیان کی کہ اولاد ماں باپ کو لونڈی اور خادموں کی طرح استعمال کریں گے، اور بھوکے ننگے جو ہیں وہ بڑے بڑے محل بنانے پہ فخر کریں گے، دنیا داری کی دوڑ میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو جب چلے گئے تو سرکار نے پوچھا ہے عمر کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ تو عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فَهُوَ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین میں سرکار نے 3 چیزوں کو شامل کیا، جس میں جو ہے وہ احسان، اخلاص، جس کو بعد میں لفظ تصوف سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں شریعت کا ظاہر اور شریعت کا باطن، ان سے دین مکمل ہے۔ کچھ سرکار کے جسمی کمالات ہیں، کچھ آپ کے قلبی و روحانی کمالات ہیں جس سے تزکیہ آپ فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ملیں تو تب شریعت مکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 جزو ہیں، علم و عمل و اخلاص۔ تو آپ نے گویا کہ اسی حدیث کی وضاحت کر دی کہ علم سے جو ہے وہ جو شریعت کا علم ہے، جو دین کا علم ہے، جو قرآن حدیث کا علم ہے، جو فقہ کا علم ہے، اور جو علم ہے اس کے مطابق پھر عمل، 2 چیزیں ہو گئی۔ یعنی صرف علم نہ ہو بلکہ ساتھ کردار بھی ہو۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ شریعت میں 2 چیزیں بظاہر ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ہے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ قلب کی تطہیر، فکر کی تطہیر، ایک ہے کردار کی تطہیر۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے فکر کی تطہیر ارکان ایمان ہے، اور عمل کی تطہیر کے لیے پھر 3 مزید پہلو آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے اس میں حقوق اللہ ہے، جس میں ارکان اسلام ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج کا۔ اور عمل کا دوسرا پہلو حقوق العباد آ جاتے ہیں، جس میں ماں باپ کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، ساری مخلوق کے حقوق جو اللہ نے بیان کیے یا اللہ کے نبی نے دی۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اس میں پھر عمل کے اعتبار سے وہ اخلاق حسنہ آ جاتا ہے، سچ بولنا، پورا توڑنا، جو امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، یہ پاکیزہ اوصاف ہیں، وہ اپنے کردار میں پیدا کرنا، اور اخلاق سیئہ، برے اخلاق سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، حسد سے، کینہ سے، لالچ سے، تکبر سے، اور دیگر وہ معصیت ہے، قتل و غارت، ظلم، تردید، جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ جو اخلاص ہے اس کو علم احسان کہا گیا۔ تو امام پاک فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 جزو ہیں، علم و عمل و اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جز متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک یہ تینوں چیزیں بندے کو حاصل نہ ہوں تو اس وقت تک جو ہے اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور اس عمل کے اندر اخلاص بھی ضروری۔ وہ عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو، دنیا داری کے لیے نہ ہو، وہ کوئی اور اس میں مقصد نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو دنیا کی جزائیں جو ہیں، پھر آپ مجد پاک آگے فرماتے ہیں اور جب شریعت حاصل ہوگی تو گویا حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں اور انسان اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے لیے جو ہے وہ پیش کر دے،
تو اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے گویا کہ اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کر لیا، اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی ہو، تو مجھ سے راضی، پس تو میرے نیک بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس المطمئنہ جو ہے، نفس مطمئنہ کو جو درجہ ہے وہ اس وقت ہے جس وقت اللہ سے وہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو رضا کی گویا کہ سند عطا فرما دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے، دنیا آخرت، اب دیکھو دنیا کی نعمتیں انسان جس کا فبأي آلاء ربكما تكذبان بے شمار ہے، آخرت کی بھی نعمتیں بے شمار ہیں، جنت ہے، حوروں کے لمان ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں آپ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کریم جو جنتیوں کو سب سے بڑا انعام دیں گے، فرمائیں گے کہ اے میرے جنتیوں، تم نے میری خاطر جو تکلیفیں اٹھائیں، تم نے ضبط نفس کیا، تم نے میری خاطر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، جہاد بھی کیا، میرے ہر حکم کے اوپر تم اپنے جسم جان مال کے ساتھ لگے رہے، تو اس کے صلے میں یہ جو تمہیں میں نے جنت کی نعمتیں دی ہیں، اب میں تمہیں ایک وہ تحفہ دیتا ہوں جو اصل جو ہے وہ جنت اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا نچوڑ ہے، کہ میں تمہیں اپنی رضا کی سند عطا کروں۔ میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا، اور میں نے جتنی تمہیں نعمتیں بخش دی ہیں اب کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا۔ تو یہ وہ رتبہ اور مقام ہے جس کو مجدد پاک نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا اعزاز، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے اس کی بارگاہ سے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو محبوب ایک ایسا مقام دیں گے کہ ہم تو آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو یہ اللہ کریم سرکار کے لیے یہ خاص اعزاز جو ہے، اللہ اکبر۔ پھر مجدد پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے، شریعت، اور کوئی ایسا مطلب باقی نہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے سوا اور کسی چیز کی طرف حاجت پڑے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا چھوڑیں شریعت کو، چھوڑیں، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے، یہ چھوڑو ہمیں، یہ ظاہر بینوں کا کام ہے، نہ علماء وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ کہتے ہیں یہ ایویں جاہل اور بیوقوف ہے لوگ، طریقت اور حقیقت جن سے صوفیاء ممتاز ہیں، تیسری جزو یعنی خلاص کے کامل کرنے میں شریعت کی خادم ہیں۔ پس ان دونوں کی تکمیل سے مقصود شریعت کی تکمیل ہے، نہ کوئی اور امر شریعت کے سوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ طریقت اور تصوف اور علم احسان اور اخلاص کا مقصد یہ ہے کہ شریعت پورے طور پہ انسان کے ظاہر اور باطن میں رچ بس جائے۔ وہ صرف شریعت کا اس کو صرف ظاہر نماز نہ ملے، بلکہ نماز کی حقیقت جو ہے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز کوئی نماز نہیں جس میں دل کی حاضری نہ ہو۔ بلے نو لوکی متی دے دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتیں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنا لکیراں
تو دل دی لکیر کاٹ لے۔ تو یہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تکمیل ہے یہ نماز کی تکمیل ہے۔ شریعت کو چھوڑ کے اگر کوئی کہتے اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان اللہ کے رضا حاصل کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیتا، حضور کے صحابہ کو دیتا، حضور کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اطہار کو دیتا۔ شریعت کے ہی جو باطنی پرتوں ہیں وہ ان کو عطا ہوئے، شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ طریقت اور تصوف ہے تو یہ اس کے معاون ہے، خادم ہے۔ پھر امام پاک فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت جن سے احوال و مواجید اور علوم و معارف جو صوفیاء کو ثنائے راہ میں حاصل ہوتے ہیں اصلی مقصود نہیں ہے بلکہ وہم و خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزر کا مقام رضا تک پہنچنا چاہیے جو مقام جذبہ سلوک کا نہایت ہے، کیونکہ طریقت اور حقیقت کی منزلیں طے کرنے سے یہ مقصود ہے کہ اخلاص حاصل ہو جائے، اور جو مقام رضا کو مستلزم ہے تو اس میں آپ نے تھوڑی سی مزید وضاحت، یہ احوال و مواجید یعنی حال کی جمع احوال، وجد کی جمع مواجید۔ انسان جب بعض کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ایک حال آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل گداز ہو جاتا ہے۔ بعض کا جو ہے اس کو اچھی اچھی خوابیں بھی آتی ہیں، کبھی خانہ کعبہ شریف میں جاتا ہے، کبھی سرکار کا دیدار بھی ہوتا ہے، کبھی نیک بندوں کا دیدار ہوتا ہے۔ بعض کا تو وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دم کرتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ توجہات دیتا ہے تو اس کی تاثیر آ جاتی ہے، تصرفات ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو دم کرتے ٹھیک ہو جاتے، اب ٹھیک تو اللہ کرنے والا، لیکن ان کے ہاتھوں سے ٹھیک ہو جاتے، اندھے ٹھیک ہو جاتے، مردے زندہ ہو جاتے، کوڑے ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ تصرفات جو ہیں یہ ایک حال ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، ایک حال ہوتا ہے، آتا ہے، نبیوں پہ بھی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کے پرندہ بناتے، پھونک مارتے، کبوتر بن کے اڑ جاتا۔ تو یہ احوال تصرفات یہ آتے ہیں، یہ ایک حال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وجد، وجد کہتے ہیں کہ انسان پورے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی لو لگی ہو، اور لفظی میں کہتا ہے پا لینا۔ کس کو پا لینا؟ یعنی اللہ کی محبت کو پا لینا۔ کس کو پا لینا؟ اس نماز کی حقیقت کو، یعنی ایک نماز ایک حقیقت نماز، ایک کعبہ ایک حقیقت کعبہ، ایک قرآن ایک حقیقت قرآن ہے۔ تو جب اس کا پرتو پڑتا ہے، مطلب ایک ذکر ہے، ایک ذکر کی حقیقت ہے۔ نہیں، انسان اللہ اللہ جب کرتا ہے تو کچھ تو ہونا چاہیے قلب کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر۔ تو جب دل میں ذکر کرے گا کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو وہ تو پھر ایویں گنتی پوری تو نہیں کرنی نا۔ قلب گداز ہوتا ہے، اس میں کہ نور آتا ہے، اس میں ظرف پیدا ہوتا ہے، اس میں وسعتیں آتی ہیں، قلب کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی تجلیات آتی ہیں کہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کے کان کھل جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو غیب میں ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اپنے صحابی سے کیا عرصہ آج صبح کیسے کی ہے؟ عرض کی حضور میں نے اس حالت میں کیا کہ آسمان کے فرشتے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ جنت و دوزخ دیکھ رہا ہوں، گویا کہ آپ نے پوری وہ تفصیلی حدیث سرکار ہے، بس تم نے حقیقت کو، عبادت کی، ذکر کی حقیقت کو پا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وجد ہے۔ تو بعض انہی احوال و مواجید میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست تھے تو ہمارے ایک دور آیا، شروع میں ہم ذکر جب کرتے تھے تو ہم سارے کچھ ساتھی ایسے تھے جو روندو مشہور ہو گئے، کیا وہ کبھی روتے ہی رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تب بھی روتے ہیں، حضرت صاحب ذکر کرتے تب بھی روتے ہیں، لوگ عید کا جشن مناتے ہیں وہ روتے ہیں۔
ایک تو عید الفطر تھی تو مجھے یاد ہے کہ سارے حضرت صاحب کو ملے، مبارک یہ وہ، اتکاف بیٹھے تھے ہم، تو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ ساری مسجد خالی ہوگی، چائے پی کے بھی لوگ چلے گئے، بسکٹ کے کھا کر بھی، تو میں بیٹھا ہوں، وہ رو رو کے ہلکان ہو، برا حال ہو، کوئی حال نہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک انسان پہ حال آ جاتا ہے۔ تو وہ ایک دور تھا، وہ ایک وقت تھا، وہ ایک فیز تھا، وہ ایک مرتبہ تھا۔ لیکن جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا پڑھو 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 4 اونچا اونچا پڑھتا ہے، پھر وہ اگلی کلاس میں جاتا کہ نہیں بھائی اب تم منہ میں پڑھو، پھر اگلی درجے میں جاتا کہتا نہیں نا منہ سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ آنکھوں سے پڑھو، تو پھر آنکھوں سے بھی ضرورت نہیں رہتی، پھر دل سے انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مختلف احوال اور مواجید بندے کو آتے ہیں، تو جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو پھر بعض نے کہنا کہ اب لگتا ہے اس درجے سے گر گئے، اب ہمیں خوابیں اچھی نہیں آتی، اب ہم اڑن کٹولوں میں نہیں پھرتے، اب جو ہے وہ چلتے پھرتے وہ زیارات وہ نہیں ہوتی، ساری کائنات رائی کے دانے کی طرح نظر نہیں آتی، تو یہ اس درجے سے گر گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک فیز ہوتا ہے، انسان کو اس میں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلوک کی منزلیں طے کرنا۔ تو یہ منزلیں ہیں، پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں، میٹرک بھی آئے گا، ایف ایس سی بھی آئے گا، آگے بھی گریجویشن بھی آئے گی، ماسٹر بھی آئے گا، پھر پی ایچ ڈی بھی آئے گا، پھر آگے پوسٹ ڈاک بھی ہوگی۔ تو اب بندہ ادھر ہی پرائمری میں ہی بیٹھا رہے کہ بڑا سواد آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں ٹاپ کر رہا ہوں، میں ٹاپر ہوں، نہیں بھائی، وہ ایک منزل سے گزر گیا ہوگا، تم مڈل کرو، میٹرک کرو، آگے چلو۔ تو اسی طرح یہ احوال و مواجید آپ فرماتے ہیں، یہ سندیں ملتی ہیں تو یہ دلاسا دیتے ہیں، اور تم کامیاب ہو گئے، اور تم ڈاکٹر ہو گئے، چلو اب ایف سی پی ایس کرو، اور جو ہو گئے اب دوسری کرو، چلو بھائی اور اسپیشلائزیشن۔ تو یہ سندیں جو رستے میں ملتی ہیں، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، نوکری مل گئی، بندہ سمجھتا چلو فائدہ ہوا۔ تو یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، بندہ مومن کی منزل بہت آگے ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں احوال و مواجید اور معارف، یعنی کچھ معرفتیں بھی ملتی ہیں۔ اب ایک دور تھا جس حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی مجھے پتہ چلے کہ وضو کے پانی سے گناہ کیسے دھلتے، تو میں اگلے دن مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا لوگ وضو جو کر رہے ہیں تو ان کے گناہ دھل کے گندے مکروہ منحوس شکلوں میں پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے غیبت کی، کسی نے کوئی برا کام کیا، ان کے وجود سے جو گناہ ہوئے وہ متشکل نظر آ رہے، شکلوں کی صورت میں نظر آ۔ تو میں نے اللہ سے عرض کی مولا بس پتہ چل گیا، مزید مجھے نہیں یہ دیکھنا، اس بات کا ادراک ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں کہ اے اللہ یہ زمین و آسمان کیا ہے، میں دیکھو نیچے تو 7 زمینیں نیچے عرشہ دیکھ لی، اوپر دیکھا 7 آسمان، اوپر تک عرشہ دیکھ، ملکوت السماوات والارض، یا اللہ تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے؟ تو کہا تم 4 پرندے لے لو، سدھاؤ، پھر ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ مختلف پہاڑوں کے اوپر پھینک دو، پھر بلاؤ، سارے تیرے سامنے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اکٹھا ہو جائے گا قیمہ، گوشت بھی چڑھ جائے گا، ہڈیاں بھی آ جائیں گی، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام روز یہی کام کرتے رہتے ہیں، تو کوئی مقصد نہیں، وہ ایک فیز تھا، وہ یقین کی وہ دولت۔ اللہ کے نے پوچھا کہ اے ابراہیم افلا تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں، ولکن یطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، ذرا دیکھ لوں گا تو پھر ذرا تسلی ہو جائے گی کہ واقعی یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا مولا یہ بستی اجڑ گئی، کیسے زندہ ہوگی؟ 100 سال ان کو موت دے دی، ان کا دراز گوشت، اس کی ہڈیاں منتشر، کھانا وہ فریش رہا، 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ وہاں تو بستیاں بنی ہوئی تھیں، وہاں تو ایک بہت چمک دمک والا شہر آباد ہو چکا تھا۔ جس طرح آپ کراچی دیکھیں نا، جب پاکستان بنا تھا تو کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ تو 100 سال بعد جو ہے وہ منظر لاہور، جنہوں نے پہلے
50 سال پہلے کا دیکھا، اب دیکھتا ہوں یقین ہی نہیں آتا۔ اب جو مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، جنہوں نے 100 سال پہلے کی دیکھی ہوئی ہے، اب زمین آسمان کا فرق، خانہ کعبہ، تو تبدیلیاں آ جاتی۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال موت دینے کے بعد پھر زندہ کیا، اور ہر شے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ روز یہی پریکٹس کرتے رہتے، یہ تو مقصد نہیں۔ اصحاب کہف کو بھی یہی تھا کہ یا اللہ آج جو ظالم ہے وہ سربراہ ہیں، وہ اقتدار میں ہے، اور جو حق پرست ہے وہ مظلوم ہے، تو یہ کیسے تو کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے 309 سال ان کو نیند میں سلا دیا۔ جب اٹھے تو ہر طرف حق ہی حق تھا، باطل تو ایسے غائب ہو گیا، جال حق و زاہق الباطل ان الباطل۔ تو اللہ تعالیٰ صوفی کو، تو اب جو کہ اللہ کے یہاں روز میں پریکٹس کراؤ اس کی، یہ تو کوئی مقصد۔ تو صوفیاء کو بھی جس طرح آپ کو کئی چیزیں ہم عرض کرتے رہتے ہیں، فیضز آتے ہیں مختلف، بندہ اس سے گزرتا ہے، فیض آتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بندے کو میں دیکھتا تھا، اس کے پیدا ہونے سے فوت ہونے ہر شے نظر آتی، اب کچھ بھی نہیں نظر آتا، کوئی ضروری تو وہ ایک فیض تھا۔ ایک نظر سے دیکھا ساری کائنات ایسے ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا۔ اب میں روز اسی پریکٹس میں لگا دوں، بھئی ایک منزل تھی، وہ یقین ایک دلا دیا کہ یہ سب کچھ کس طرح اہل ایمان قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے وجود محفوظ رہتے ہیں، اولیاء کے، انبیاء کے، حفاظ کے۔ تو وہ پریکٹس کروا دی، اس سے گزار دیا۔ تو یہ احوال و مواجید مجدد پاک فرماتے ہیں یہ کوئی وجہ افتخار نہیں ہے، یہ کوئی منزل کا مل جانا جو ہے اس کی سند نہیں ہے۔ یہ پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف ایس سی اور یہ ساری ڈگریاں جو ہیں یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں بلکہ وہم و خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہے، اصل وہ ہے معاملہ۔ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے لطائف عالم امر، ایک ہوتے ہیں لطائف عالم خلق۔ الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اللہ کے لیے، عالم امر بھی اللہ کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، جس وقت وہ عالم امر کے دائم میں ذکر کرتا ہے پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور جب عالم خلق میں کرتا ہے تو پھر یہ سارا کچھ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اصل جو ہے نا بندہ کی جو اصل حقیقت ہے، اصل اس کا وجود ہے، اصل کردار اور اخلاق ہے، وہ سامنے پھر آتا پریکٹیکل۔ تو یہ منزلیں ہیں جس سے صوفی کو گزارا جاتا ہے۔ مجدد صاحب، جو مقام جذبہ سلوک کا نہایت ہے، یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب انسان نیکی کی راہ پہ لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھینچا رکھے، کیونکہ طریقت اور حقیقت کی منزلیں طے کرنے سے یہ مقصود ہے کہ خلاص حاصل ہو جائے۔ جو مقام رضا کو مستلزم ہے، یعنی اس کا لازمی جو مرتبہ ہے وہ مقام رضا ہے۔ 3 قسم کی تجلیوں اور عارفانہ مشاہدوں سے گزر کر، اب 3 قسم کی تجلیاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجلیات کیا ہے؟ تجلی کہتے ہیں نور کو، روشنی کو۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک روشنی سی بھی نظر آتی ہے، وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، لطائف کے، ہر لطیفے کے علیحدہ، جس کو کہیں نور۔ دیکھیں آپ نے نماز پڑھی، کوئی ثواب آیا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہ نور سا بن جاتا ہے دل میں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واہ علی نور من ربہ آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام واہ علی نور من ربہ۔ جب ہم کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کو ایک نور دے دیتے، اور سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے قلب میں اللہ ایک نور ڈال دیتا۔ اب وہ نور کہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے۔ بنیادی حدیث ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ اب اللہ کی اس ذات کو سمجھنے کے 3 اینگلز ہیں۔
پہلا یہ کہ اللہ کے کچھ اسماء ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، دیکھو قرآن پاک کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں 99 نام، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء۔ وہ اسماء اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، صفات ہیں۔ اگر اللہ کا نام ہے رحمان تو صفت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے، اپنی مخلوق پہ مہربان ہے۔ اگر اس کی صفت ہے قہار ہونا تو وہ ظالموں کی گرفت بھی کرتا ہے۔ یہ جہنم اسی لیے بنائی ہے نا کہ ان کو سزائیں دے گا، جنت اس لیے بنائی ہے کہ صفت رحیم کا فیض ملے گا۔ علامہ نے بھی کہا نا کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں کہا یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اب یہ اللہ کی جو اسماء ہے اس کی صفتیں بھی ہیں، پھر جو اس کی صفت ہے وہ اس کا فعل بھی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، فعال لما یرید۔ یہ صرف نام نہیں ہے کہ بندہ یہ حافظ ہے، تو وہ کاغذی حافظ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی صفت ہے کہ الحمد سے والناس تک قرآن سنا سکتے، اور اس کا فعل یہ ہے کہ اس نے پوری 20 تراویح پورے مہینے میں سارا قرآن سنا بھی دیا، تو یہ اس کا ہو گیا فعل، عمل ہو گیا اس کا۔ اس کا نام تھا حافظ، اور اس حافظ ہونے نام کی اس کی صفت یہ تھی کہ اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، اور اس کا فعل یہ ہے کہ وہ پورا قرآن سنا دیا، اس نے سنا دیتا ہے۔ تو تجلی کیا ہے؟ جس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، عبادت کا، اللہ کے مختلف اسماء کا فیض اس کو ملتا ہے۔ جب صفت رحمان کا فیض آتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پہ چلتے ہیں تو باوقار چال چلتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں، سلامتی کی بات کرتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں راتیں ان کی رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ وہ ہر طرح بری جگہ ہے عارضی اور مستقل رہنے کے لیے۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ فلاں برا کام نہیں کرتے۔ اللہ نے وہ تقریباً 13 کے لگ بھگ وہ صفتیں ساری بیان کی۔ اب صفت رحمان کا جس کو فیض ملے گا تو اس کے اندر وہ صفتیں پیدا ہوں گی، وہ صفتیں تو پیدا ہوئی کوئی نہیں، تو پھر رحمان کا فیض بھی کوئی نہیں۔ دیکھو ایک تو صرف نام ہے، کہنا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، سالے جانی کھچری نا پولی، تو وہ پولی نام ہی ہے، خالی پولی ہے نہیں، بڑی کھچری ہے اندر سے۔ اس کا نام صرف محمد شریف ہے یہ بدماش ہے۔ تو نام محمد شریف رکھنے سے زہر کا نام اگر شہد رکھ دیں تو شہد تو نہیں ہو جاتا۔ شہد دکھائے زہر پہ لائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردال پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ تو جس وقت وہ ذکر کرتا ہے صفت رحمان کا فیض آتا ہے، رحیم کا فیض آتا ہے، اللہ کے اسماء کا، پھر وہ اسماء کا فیض ہے ایک، پھر اللہ کی ان اسماء کا جو فعل ہے اس کو سر انجام دے دینا، اس کا جب فیض آتا ہے، تو جب اسم کا فیض ہے اسم کی تجلیات آئیں، اور جب اس کے فعل کا فیض ہے تو اس کے وجود سے وہ افعال اسی طرح ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کا اثر۔ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام نے صرف نعرہ تو نہیں مارا لاؤ کوئی مردہ میں زندہ کروں، لاؤ کوئی اندھا میں اس کو ٹھیک کروں، لاؤ کوئی کوڑا میں ٹھیک۔ انہوں نے صرف نعرہ نہیں مارا بلکہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اسی لیے تو یہودی جو ہے وہ انگشت بندن نہ ہو گیا کہ یار یہ کی ہوا، یہ تو کویا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بگے لنگ چلے پھڑو نہ دیا سیدھے سے سازشیں شروع کر دی، یہ تو ہمارے ابے سے بھی آگے نکل گیا تو ہم کدھر جائیں گے، جانے نہ پائے۔ چلو ساڑھے تو ابے نہیں رہتے، ابا بھی کوئی نہیں، تو انہیں اپنے ابوں کی فکر پڑ گئی
بس دوڑ لگ گئی اور پھر رولا پڑ گیا۔ یہاں مجھے ایک کوئی علمی لطیفہ یاد آ گیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور جو ہیں وہ کاتب وحی بھی ہیں، اور فاروق اعظم نے انہیں کوفہ کا گورنر بھی بنایا، آپ کی شہادت تک اس کے گورنر بھی تھے۔ تو ان کو کسی نے بلایا کنیت سے، یا ابو عیسیٰ، اے ابو عیسیٰ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کس کو کہہ رہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مغیرہ بن شعبہ کو کہہ رہے۔ وہاں کہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا تو کیسے باپ بن؟ لہذا کنیت اس کی ابو عبداللہ کرو۔ تو یہ کہ علمی گفتگو جو ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے ابے کہاں جائیں گے، اس کا ابا بھی کوئی نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو انہیں اپنے ابوں کی فکر ہے کہ میرا ابا سب تو اونچا ہے، یہ کیسا تیرا ابا تھا، کہاں سے تو نے لبا تھا؟ تو یہ ابوں کے رولے جو ہے نا، یہ انسان کو مار۔ مشرکین کو بھی یہی تھا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کلمہ پڑھیں سارے ابے کتنے گئے ہوتے، وڑ گئے جہنم سے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہم اپنے ہاتھوں سے کہیں کہ ہمارے سارے اباؤ جداد جہنمی ہیں، ایک ہی گل ہوئی، ایسی تو نہیں ابیاں نو چھڈنا۔ تو اللہ نے کہا بھی اگر تمہارے ابے گمراہ تھے، بے دین تھے، وہ حق کے راستے پہ نہیں تھے، تو تم اس کے ذمہ دار تو نہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور پھر آگے کہا ولا تسألون عما کانوا یعملون، تمہیں ان سے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، جو وہ کرتے رہے اس کے خود جواب دیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ دنیا میں ابوں کے رولے پڑ جاتے ہیں، میرا لیڈر چاہے جھوٹ ہے سچا ہے فراڈیا ہے، جو نہیں جو میرا لیڈر ہے ٹھیک، وہ میرا ابا ہے، ابے کی طرح ہے، بلکہ ابے سے بھی آگے۔ تو یہ جہالتیں جو ہیں آگے چلتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کا جب وہ ذکر کہتا ہے، اسماء کی وہ صفتیں آتی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اندھے ٹھیک کرتا ہوں، میں جو ہے وہ مردے زندہ کرتا ہوں، کوڑوں کو ٹھیک، بلکہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اپنے عمل سے، اپنے کتاب۔ سرکار نے جتنے دعوے کیے، جتنے وعدے کیے، پورے کر کے دکھائے، کوئی ایسا نہیں جو ادھورا رہ گیا ہو۔ سراقہ بن جاشم نے کہا کہ یہ کسرا ایران کے کنگن پہنے گا، تو پہن لیے اسے۔ سرکار کے خلفاء کو وعدہ کیا کیا محبوب آپ کے خلفاء دنیا میں حکومت کریں گے، ان گنت ان کو غنائم ملیں گے، غنیمتیں ملیں گی، سرداری ملے گی، ملی۔ 56 لاکھ مربع میل پہ وہ ڈنکے بجاتے رہے۔ تو اب ایک بندہ کہ جی مجھے صفت رحیم کا فیض ہے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہ جی مجھے اللہ کی صفت علیم کا فیض ملا ہے، اور کھوتے تھے سر جتنا علم بھی نہیں، اور دعویٰ ہے تو وہ پریکٹیکلی جب پوچھا جائے تو فعل ماضی کی کردان بھی یاد نہیں، اور بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں۔ جی میں ڈاکٹر ہوں، تو اس کو بندے کے 32 دانتوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں، دانتوں کی کل 30 اور 2 سنا ہے، 4 ربائی ہیں 2 ہیں نیاب 4 اور باقی رہے 20 کے کہتے ہیں قرہ دراز انہی کو۔ تواہن ہے زواہ کا 12 تواہن ہے، 4 نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 تو وہ سارے دانتوں کے پورے نام انہوں نے بیان کیے یہ قرہ حضرات۔ تو دانتوں کے نام بھی نہیں آتے، جی میں تو بی ڈی ایس ہوں۔ تو پریکٹیکلی یہ آئیے تصور سیکھے پڑھے، انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے ملیں گی۔ تو مجدد صفحات 3 قسم کی تجلیات ہیں۔ جب اسم کا فیض آتا ہے تو اس کے باطن میں کچھ ہوتا ہے،